اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ عزیز دوستو، اگر آپ کے جسم میں جنات ہیں، آپ کے گھر میں جنات ہیں، وہ جنات جو آپ کے جسم میں داخل ہو کے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں موجود ہو کے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا آپ کے جسم میں موجود ہیں، تو جب وہ جنات آپ کے جسم میں آپ کے گھر میں موجود ہوں تو ایک خواب آپ کو روز یا ہفتے میں ایک بار یا بار بار ضرور آئے گا۔ یاد رکھیں، جنات بھی انسانوں کی طرح ایک آزاد مخلوق ہیں، اور یہ کسی کو بھی پسند ناپسند اور کسی کے ساتھ بھی دشمنی کر سکتے ہیں۔ جیسے انسان بھی اپنی مرضی سے اچھائی اور برائی کے پیچھے چل سکتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جنات بھی اچھائی اور برائی کے پیچھے چل سکتے ہیں۔ بعض جنات ویسے ہی آپ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ بعض جنات عاشق ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی اور کا ہونے نہیں دیتے۔ لیکن 90% جنات کو جادوگر کے ذریعے، جادو کے ذریعے آپ کے جسم میں، آپ کے گھر میں داخل کیا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، اگر کوئی انسان خواب میں آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں اور وہ آپ کے اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کوئی دیکھیں، کوئی ڈراموی چیز آپ کو دیکھ کے ہنس رہی ہے، کوئی انسان آپ کو دیکھ کے ہنس رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ جنات آپ کے جسم میں داخل ہو چکے ہیں۔ ویسے تو ہر انسان کے اندر ایک جن ہوتا ہے جس کو قرین کہتے ہیں، لیکن وہ جن جادوگر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ جن دوسرے ہوتے ہیں جو آپ کے جسم میں نقصان پہنچانے کے لیے داخل کیے جاتے ہیں۔ یہ جن آپ کے جسم میں ویسے بھی داخل ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جنات بال کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل کیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے کھانے میں بعض دفعہ ایک چھوٹا سا بال آ جاتا ہے جو گھر میں کسی کا نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی یہ بال کہاں سے آیا ہے۔ یہی بال منہ کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے کھانے کے ساتھ۔ اس کے بعد جن اس بال کے ذریعے آپ کے جسم میں گرا لگا دیتا ہے۔ یہ کوک کی بندش ہو سکتی ہے، پیٹ کی کسی بھی طرح کی بیماری ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کی کمزوری ہو سکتی ہے، کیونکہ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، جسم کی زیادہ تر بیماریاں پیٹ کے ذریعے، معدے کے ذریعے ہوں گی۔ اب آپ کے جسم میں جنات موجود ہیں، آپ کے گھر میں جنات موجود ہیں، تو کیسے ختم کریں؟ تو سب سے پہلے عزیز دوستو، آپ نے خواب کا اثر ختم کرنا ہے۔ یعنی کہ وہ ڈرامہ خواب جو آپ کو آ رہا ہے یا آ رہا تھا، سب سے پہلے آپ نے اس کا اثر ختم کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شیطانی خواب اپنا اثر رکھتا ہے اور اس کا اثر ضرور ختم کرو۔ عزیز دوستو، جب بھی آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو بائیں کروٹ کی طرف ہو جائیں اور 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 3 دفعہ تھو 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 کر دیں، اور اللہ پاک سے دعا مانگے، اللہ اس خواب کا اثر میرے اوپر سے ختم کر دے۔ اور اگر آپ بائیں کروٹ ہی سوئے ہوئے تھے تو پہلے سیدھے ہو جائیں، اس کے بعد دوبارہ بائیں کروٹ کے اوپر لیٹ کے 3 دفعہ اعوذ باللہ اور 3 دفعہ تھو 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 کر دیں۔ عزیز دوستو، اس طریقے سے وہ خواب کا اثر آپ کے اوپر سے ختم ہوگا اور وہ خواب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب آپ کے گھر میں، آپ کے جسم میں جنات موجود ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، تو اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو عزیز دوستو، یہ عمل آپ نے 7 دن 7 ڈیز روز کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ اگر ناغہ ہو جائے تو یہ عمل پھر سے 0 سے سٹارٹ کریں گے۔ خاص ایام ہے تو یہ عمل نہیں کر سکتے، جب خاص ایام ختم ہو جائیں تو یہ عمل ضرور کریں۔ گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں آپ خود۔ اگر کوئی بزرگ ہے وہ عمل نہیں کر سکتا، قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا کوئی بندہ، تو اس کے لیے بھی کوئی اور عمل کر کے اس کو دے سکتا ہے۔ عزیز دوستو، آپ نے آب زمزم لے لینا ہے، جو آج کے دور میں ملنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر آب زمزم آپ کو نہیں مل رہا یا اتنی بڑی کوانٹٹی میں نہیں ہے تو بارش کا پانی لے لیں، یعنی بارش برستے ہوئے اگر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ ایک برتن رکھ دیں جس میں بارش کے سیدھے قطرے جا رہے ہوں، اور برتن تھوڑا سا ہائٹ میں اونچا ہو تاکہ وہ قطرے جو زمین پر گریں اس کی چھینٹ اس برتن میں نہ آئے۔ صرف اس برتن کے اندر سیدھا پانی بارش کا آنا شروع ہو جائے، اس کے بعد کسی بوتل میں، جگ میں کسی کپڑے کی مدد سے چھانتے ہوئے جمع کر لیں۔ اگر آپ کے پاس بارش کا پانی نہیں ہے تو آپ نارمل پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس پانی کو کسی جگ میں، بوتل میں رکھ کے یا کولر میں رکھ کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور وہ کور نہ ہو۔ اس پانی پہ تھوڑی زور کی آواز سے، یعنی کہ وہ آواز جو اس پانی تک جا رہی ہو، آپ نے کلمات پڑھنے ہیں جن میں
جن میں اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ 7 ٹائمز پڑھنا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ فاتحہ الحمد شریف 7 مرتبہ، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس، اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی مدد کے بغیر نہ ہی کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اس ترجمے کو یاد رکھتے ہوئے دماغ میں آپ نے یہ وظیفہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزیز دوستو، یہ کلمات آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، پھر سے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی، اور اس پانی کے اوپر دور سے تھو 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 کر دیں، اور دونوں ہاتھوں کے اوپر بھی تھو 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 کریں، یعنی کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے آگے ہونٹوں کے آگے رکھیں اور ہونٹوں سے ایسے آواز نکالیں تھو تھو تھو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دم کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ جسم پہ پھیر لیں۔ اس پانی کو آپ نے صبح نہار منہ نہار پیٹ پینا ہے۔ اگر سٹمک ایشو ہے، آپ نہیں پی سکتے، تو آپ ناشتے کے ساتھ بھی یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناشتے کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تو ناشتے کے بعد بھی آدھے گھنٹے کے بعد بھی اس پانی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی بزرگ ہے، کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، بچے ہیں، تو یہ پانی آپ ان کو پلا دیں۔ اس کے بعد آپ نے شام سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے اس پانی کا آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس پانی کے بعد آپ نے کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے۔ اور گھر کے جتنے کمرے ہیں ان کمروں کے کونوں پہ ہاتھ کی مدد سے وہ پانی وہاں پہ چھڑکنا شروع کر دیں، اور یاد رکھیں اس پانی کے اوپر کسی بھی طرح کی غلاظت نہ پڑے اور کسی بھی طرح کے انسان کے پاؤں اس کے اوپر نہ لگے۔ اور اگر آپ کے گھر میں جانور، بلی، کتا، کوئی بھی جانور موجود ہے تو آپ ان کو باندھ لیں۔ عزیز دوستو، 7 دن یہ عمل آپ نے ریگولر کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا، اور اگر ناغہ ہو جائے تو 0 سے یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے۔ خاص ایام ہے تو یہ عمل نہیں کرنا۔ ہاں، اگر کوئی اور کر کے آپ کو دے رہا ہے تو وہ پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، 7 دنوں کے بعد 8ویں دن آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اور عزیز دوستو، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہو سکے اگر آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی موجود ہے تو اپنا صدقہ ضرور دیں، اپنے گھر والوں کا صدقہ دیں، گھر کا صدقہ دیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی اور زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک اس دنیا میں آ چکے ہیں، آنے والے ہیں، آئیں گے یا موجود ہیں، تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے کھلے چھپے اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرمائے، قبر کے، دنیا کے اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے۔ جو ازواجی زندگی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے۔ جو ازواجی زندگی کے بعد لڑائی جھگڑے میں موجود ہیں اللہ پاک ان میں پیار و محبت عطا فرمائے۔ جو قرض کے بوجھ تلے مبتلا ہیں اللہ پاک بہترین خوبصورت حلال رزق عطا فرمائے۔ جو نوکری، کاروبار، جاب کے منتظر ہیں، باہر کے ویزے کے منتظر ہیں، اللہ پاک ان میں آسانیاں عطا فرمائے۔ جو لوگ کمنٹ میں خاص اپنا نام لکھ کے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ ان کی تمام جائز خواہشات کو قبول فرما لے، ان کی پریشانیوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ وہ تمام مسلمان جو جادو، جنات، نظر بد یا کسی بھی طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہیں شفا، تندرستی عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے